بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 51 ہے۔ اس کے بعد آپ سنیں گے جلد نمبر 8۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ طلسم ہوش ربا کی تمام کہانیاں اور تمام اقساط بالترتیب ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک سے سنی جا سکتی ہیں۔ جس وقت عمرو اور مارخ وغیرہ اپنے لشکر میں بے سر جادوگر کے مارے جانے کی خوشیاں منا رہے تھے، اسی وقت افراسیاب کا بت ملکہ مخمور کے محل میں منڈلا رہا تھا۔ مخمور اسے اصلی افراسیاب سمجھ کر استقبال کے لیے دوڑی۔ بت نے اسے دیکھتے ہی جھپٹا مار کر دبوچ لیا اور کچھ کہے سنے بغیر لے اڑا۔ مخمور بیچاری بہت پھڑ پھڑائی، رو رو کر بت کی منت سماجت کی، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ لے جا کر باغ گلزار میں افراسیاب کے سامنے ڈال دیا۔ اب جو اس نے افراسیاب اور ملکہ حیرت کی نگاہوں سے چنگاریاں اڑتی دیکھیں تو سمجھ گئی کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ وہ ان کے قدموں پر گر کر اور قسمیں کھا کھا کر آئندہ وفادار رہنے کا یقین دلانے لگی۔ افراسیاب نے اسے ٹھوکر مار کر کہا، پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں تجھے تڑپا تڑپا کر ہلاک کروں، مگر اب تیری قسمیں کھانے پر رحم آتا ہے، لیکن سزا بھی ضرور دوں گا۔ اس وقت تجھے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر زندہ بچ گئی اور آئندہ وفاداری پر قائم رہی تو معاف کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سحر پڑھ کر تالی بجائی۔ فوراً زمین سے 2 حبشی ہاتھوں میں کوڑے لیے اوپر آئے اور مخمور پر برسانے لگے۔ چند ہی کوڑوں کے بعد مخمور بے ہوش ہو گئی۔ 100 کوڑے پورے ہو جانے پر افراسیاب نے اسے ایک اڑن تخت پر لٹا کر اس کے محل واپس بھیج دیا اور خود ملکہ حیرت کو ساتھ لے کر باغ سیب میں آ گیا۔ وہاں بے سر جادوگر کے مارے جانے کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ افراسیاب کو پتہ چلا تو اس نے اپنے وزیر اعلیٰ باغبان جادوگر سے کہا، اے باغبان، یہ عمرو بڑا ہی خبیث ہے۔ جو بھی سردار اسے پکڑنے جاتا ہے یا تو دھوکہ کھاتا ہے یا مارا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ اب تو خود جا اور اسے پکڑ کر لے آ۔ باغبان نے ادب سے سر جھکایا اور اسی وقت روانہ ہو گیا، لیکن عمرو بھی غافل نہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ بے سر جادوگر کی موت کا علم ہوتے ہی افراسیاب اس سے بھی بڑے کسی جادوگر کو روانہ کرے گا۔ وہ اپنے خیمے میں آیا، ایک قیدی کو زنبیل سے نکال کر اپنی صورت کا بنایا اور بے ہوش کر کے اپنے پلنگ پر لٹا دیا اور خود چارپائی کے نیچے چھپ کر لیٹ رہا۔ تھوڑی دیر میں باغبان اڑتا ہوا آن پہنچا اور نقلی عمرو کو اصلی سمجھ کر چارپائی سے اٹھا کر لے گیا۔ عمرو جانتا تھا کہ افراسیاب کو جلد ہی نقلی عمرو کی اصلیت معلوم ہو جائے گی، اس لیے باغبان کے جاتے ہی وہ چارپائی کے نیچے سے نکل کر لشکرگاہ سے بھاگتا ہوا دور نکل گیا اور ایک گاؤں میں پہنچ کر وہاں ایک جادوگر سردار کی بیوی کا بھیس بھرا اور اس کے گھر میں کام کاج کرنے لگا۔ ادھر افراسیاب نے نقلی عمرو کو ہوشیار کر کے جلاد کو اس کی گردن مار دینے کا حکم دیا۔ نقلی عمرو نے اپنی بے گناہی ثابت کی اور اس پر اصل حقیقت ظاہر کر دی۔ باغبان سخت شرمندہ ہوا۔ افراسیاب نے نقلی عمرو کو کچھ خرچ دے کر رخصت کر دیا اور باغبان کا دل بڑھانے کے لیے بولا، عمرو کے اس دھوکے پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی نقلی عمرو کو اصلی عمرو سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ مکار بہت دور اندیش ہے، نہ اپنے خیمے میں ہوگا نہ اصلی صورت میں۔ یہ پتہ لگائے بغیر اس کا ہاتھ آنا دشوار ہے کہ وہ کہاں اور کس بھیس میں ہے۔ یہ کہہ کر افراسیاب نے منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ زمین سے ایک اندھی بڑھیا ایک بڑا سا آئینہ ہاتھوں میں لیے نکل کر آئی۔ افراسیاب نے باغبان کو ہدایت کی، اس آئینے پر نگاہ جما کر دیکھو، عمرو جہاں اور جس حال میں ہوگا صاف نظر آ جائے گا۔ باغبان نے دیکھا کہ مارخ کے لشکر سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے۔ عمرو اس گاؤں کے سردار کی بیوی بنا ہوا اس کے بچوں سے ہنس بول رہا ہے۔ باغبان افراسیاب سے اجازت لے کر اڑتا ہوا اس مکان پر جا پہنچا۔ اس عرصے میں گاؤں کا سردار بھی گھر آ چکا تھا
اور دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ باغبان بغیر آواز دیے سیدھا ان کے سامنے جا پہنچا۔ سردار یوں اچانک اپنے وزیر اعظم کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ امرو نے خطرے کو بھانپ کر بھاگ جانا چاہا، لیکن باغبان نے فوراً ہی اس کے بدن کو بے حس کر دیا اور پھر اسے اٹھا کر چل دیا۔ سردار سر پیٹتا پیچھے بھاگا، حضور میری بیوی کو نہ لے جائیے، میرے بچے برباد ہو جائیں گے۔ باغبان نے اسے ڈانٹ پلائی، کمبخت خواہ شور مچاتا ہے، یہ تیری بیوی نہیں امرو عیار ہے، شکر کر کہ تیری جان بچ گئی۔ باغبان امرو کو لے کر اڑتا ہوا افراسیاب کے پاس آ گیا۔ افراسیاب باغبان کو شاباش دیتے ہوئے بولا، اسے ہوش میں لانے سے پہلے کتاب سامری میں اس کی اصلیت معلوم کرنی چاہیے، اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ اسے کب، کہاں اور کیسے قتل کرنا مناسب رہے گا۔ باغبان نے اس کے خیال کی تائید کی۔ افراسیاب نے کتاب سامری کھول کر دیکھی، لکھا تھا یہی اصلی امرو ہے، اسے ملکہ حیرت کی جاگیر میں بھیج دیا جائے اور ملکہ حیرت سے کہا جائے کہ اسے قتل کرائے۔ افراسیاب نے ملکہ حیرت کی دو خواصوں زمرد جادوگر اور یاقوت جادوگر کو حکم دیا کہ امرو کو لے جا کر ملکہ کی جاگیر والے محل میں رکھیں اور چوکسی سے حفاظت کریں۔ خواصیں حکم کے مطابق اڑتی ہوئی تخت پر امرو کو لے کر روانہ ہو گئیں۔ اس کے بعد افراسیاب نے ملکہ حیرت کو لکھ بھیجا کہ کل صبح تک اپنے جاگیر والے محل میں جا پہنچو اور جاتے ہی امرو کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھجوا دو۔ ادھر خواصیں رات گئے مقررہ ٹھکانے پر پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے محل کی ایک مضبوط کوٹھڑی میں ڈال کر امرو کی بے حسی دور کی، پھر دروازہ بند کر کے مضبوط تالا لگایا اور کوٹھڑی کے باہر چاروں طرف جادو کا حصار پیدا کر دیا۔ تخت پر سفر کرنے کے سبب امرو پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ صبح کے قریب جا کر اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ بہت گھبرایا کہ میں قید میں ہوں، بچ نکلنا مشکل ہوگا، مگر جب اس نے اپنے ہاتھ پاؤں آزاد پائے تو کچھ امید پیدا ہوئی۔ زنبیل سے خنجر نکال کر رفو چکر ہو جانے کے ارادے سے دیوار میں نقب لگانے لگا۔ دیوار فولادی تھی، کوشش کے باوجود وہ بال برابر بھی سوراخ نہ کر سکا۔ جھنجھلا کر فرش میں سرنگ کھودنے لگا، لیکن زمین بھی سخت پتھریلی محسوس ہوئی۔ مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ رہا اور قسمت کو برا بھلا کہنے لگا۔ اسی عالم میں اچانک اسے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک قیدی بالکل امرو بنا فرش پر بے ہوش پڑا تھا اور اصلی امرو عیاری کی چادر اوڑھے دروازے کے قریب چھپا کھڑا تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ملکہ حیرت محل میں پہنچ چکی تھی اور سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے غسل کر رہی تھی۔ دونوں خواصیں دوسری کنیزوں کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی اس کے حکم کا انتظار کر رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ملکہ برآمدے میں آئی اور خواصوں کو مخاطب کر کے بولی، امرو کو کوٹھڑی سے لے آؤ۔ خواصیں دوڑی ہوئی گئیں اور نقلی امرو کو اٹھانے لگیں۔ امرو اسی موقع کا منتظر تھا، چپ چاپ باہر نکل گیا۔ خواصوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے نقلی امرو کو اٹھایا اور لے جا کر ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے حکم دیا، جلادوں کو بلاؤ کہ اسے قتل کریں اور سر لا کر پیش کریں۔ خواص جا کر جلادوں کو بلا لائی اور کچھ دیر بعد جلادوں نے امرو کا کٹا ہوا سر لا کر پیش کر دیا۔ حیرت نے سر کو سونے کے ایک تشت میں رکھوایا، اس پر جڑاؤ ڈھکن جموایا اور ایک خواص کو حکم دیتے ہوئے بولی، اسے ہاتھ میں سنبھال، چل شہنشاہ کی خدمت میں پیش کریں۔ دونوں اڑن تخت پر سوار ہوئیں اور تیزی سے اڑتی ہوئی باغ سیب میں افراسیاب کے پاس جا پہنچیں۔ افراسیاب امرو کا سر دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ بھرے دربار میں بے اختیار بچوں کی طرح اچھلنے کودنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی سارے درباری بھی ایسی ہی حرکتیں کرنے لگے۔ خاصی دیر تک زبردست دھما چوکڑی رہی۔ دربار اچھا خاصا پاگل خانہ بن گیا۔ پھر جب افراسیاب کے حواس درست ہوئے تو اس نے جادو کے زور سے مرشد زادے مصور جادوگر کو بھی پاس بلا لیا۔ دونوں نے مل کر زبردست خوشیاں منائیں۔ طلسم ہوش ربا کے چپے چپے میں یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ امرو بالآخر قتل ہو گیا۔ آخر میں افراسیاب نے مصور جادوگر کے مشورے پر نقلی امرو کا سر لکا کے پاس بھجوا دیا۔ ساتھ ہی ایک خط میں یہ بھی لکھ بھیجا کہ امرو کب اور کس طرح گرفتار ہوا اور کہاں قتل کیا گیا۔ یہ خط اور نقلی امرو کا سر دیکھ کر
لقا نے خوشی سے بے اختیار ہو کر کہکہا لگایا اور بختیارک سے مخاطب ہو کر بولا، امرو نے جوتیاں مار مار کر تیرا سر گنجا کر دیا تھا، اب اس کا سر تیرے سامنے ہے۔ بختیارک نے حیرت سے جواب دیا، ارے کیا واقعی امرو مارا گیا؟ تھا تو اسی قابل، مردود نے حضور کی داڑھی بھی ایک بار مونڈی تھی، ذرا اس کا سر تو ادھر بھیجیے۔ لقا کے اشارے پر نقلی امرو کا سر بختیارک کے حوالے کر دیا گیا۔ صورت و شکل میں بال برابر بھی فرق نہ تھا، پھر بھی پوری تصدیق کے بغیر بختیارک دل کی خوشی پوری طرح ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے نقلی امرو کے سر کی بائیں آنکھ کھولی اور ڈھیلے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ڈھیلا بالکل عام آدمیوں جیسا صاف تھا، نہ کوئی تل تھا نہ کوئی تل جیسا نشان۔ لقا کی خداوندی کا بھرم رکھنے کے لیے امرو کے انتقام سے اپنے آپ کو بچانے کے خیال سے وہ کہنے لگا، حضور کو یاد نہیں رہا، ابھی تک حضور نے امرو کی موت کا وقت مقرر نہیں کیا، یہ ہرگز امرو کا سر نہیں، وہ تو میرے پیر و مرشد ہیں، جب تک 3 بار خود اپنی موت کے طالب نہ ہوں کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ لقا بختیارک کی ان باتوں سے سمجھ گیا کہ یہ سر نقلی امرو کا ہے، اصلی امرو کا نہیں۔ جو قاصد یہ سر اور افراسیاب کا خط لایا تھا اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اس سر کو افراسیاب کے پاس واپس لے جا، کہہ دینا کہ دھوکے میں نہ رہے، اصلی امرو اس سے انتقام لینے کے لیے زندہ ہے، اس کا بندوبست کرے نہیں تو پچھتائے گا۔ قاصد نے واپس جا کر یہی الفاظ افراسیاب کے سامنے دہرا دیے۔ افراسیاب نے کٹے ہوئے سر پر جادوئی پانی چھڑک کر جو دیکھا تو واقعی چہرہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے ملکہ حیرت اور اس کے خواصوں کی سخت باز پرس کی۔ آخر میں کتاب سامری دیکھی، لکھا تھا، کسی سے جان بوجھ کر غلطی نہیں ہوئی، امرو چادر اوڑھ کر کوٹھڑی سے نکل گیا ہے لیکن ابھی اسی شہر کی حد میں ہے، جلد انتظام نہ کیا تو وہاں سے بھی وہ نکل جائے گا۔ افراسیاب نے ملکہ حیرت کو بھیجا، اس نے جا کر شہر کے گرد جادوئی 4 دیواری قائم کر دی۔ جادوگر اڑ کر اس 4 دیواری کے اندر باہر آ جا سکتے تھے، لیکن امرو اس نظر نہ آنے والی 4 دیواری میں نہ نقب لگا سکتا تھا نہ اس کو عبور کر سکتا تھا۔ ملکہ حیرت یہ انتظام کر کے اور چند جادوگر سرداروں کو امرو کی تلاش پر لگا کر واپس آ گئی۔ امرو نے پہلے تو اس شہر سے نکل جانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن طلسمی دیوار کے سبب اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے محصور کر کے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس بات سے اس کے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اگر دشمن مجھے اس شہر میں محصور رکھنا چاہتا ہے تو میں بھی قیامت برپا کیے بغیر نہ رہوں گا۔ بس اس وقت سے امرو خواجہ نے بھیس بدل بدل کر جادوگروں اور شہر کے لوگوں کو لوٹنے اور ہلاک کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ افراسیاب اس کو گرفتار کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک نامی گرامی جادوگروں کو بھیجتا رہا، لیکن امرو طرح طرح کے عیاروں سے کام لے کر انہیں ہلاک اور شہریوں کی زندگی حرام کرتا رہا۔ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ بازار بند ہو گئے، دکانوں میں تالے پڑ گئے، لوگوں نے اپنا مال و متاع زمین میں دفن کر دیا، عام زندگی اور چہل پہل ختم ہو گئی، گلیوں اور بازاروں میں کتے لوٹنے لگے، لوگوں کے وفد جا جا کر باغ سیب میں افراسیاب سے امرو کے مظالم کی فریاد کرنے لگے۔ آخر تنگ آ کر ایک روز افراسیاب نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود ملکہ حیرت کی جاگیر میں جا کر قیام کرے گا اور امرو کے انتقام سے لوگوں کو نجات دلائے گا۔ اس نے ایک بہت ہی خراںٹ جادوگر دانا جادوگر کو طلب کیا اور مصور جادوگر کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے ملکہ حیرت کی جاگیر میں جا پہنچا۔ اس کے پہنچنے سے اہل شہر کا حوصلہ بلند ہوا، سب کی جان میں جان آئی، بازاروں میں، کاروبار اور گلیوں میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ امرو نے بھی چند روز خاموشی اختیار کی۔ اسی عرصے میں اتفاق سے افراسیاب کی نانی ملکہ ماہی زمرد رنگ نے اسے طلسم ظلمات میں بلا بھیجا۔ افراسیاب نے امرو کی گرفتاری پر دانا جادوگر کو مقرر کیا اور خود نانی جان سے ملنے طلسم ظلمات روانہ ہوا۔ دانا جادوگر امرو کو گرفتار کرنے کی تدبیریں کرنے لگا۔ امرو اول تو زیادہ عرصے کسی ایک بھیس میں نہ رہتا تھا، دوسرے اگر کہیں پہچانا جاتا تھا تو چادر اوڑھ کر فوراً غائب ہو جاتا تھا۔ دانا جادوگر کو امرو کے لالچ کا پورا حال معلوم تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ لالچ کا جال بچھا کر ہی
امرو کو پھانسا جائے۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ آج دانا جادوگر شہر کے گلی کوچوں کا گشت کریں گے اور اشرفیاں لٹائیں گے تاکہ جن لوگوں کو امرو نے لوٹا ہے وہ اپنا نقصان پورا کریں۔ اس اعلان کے کچھ دیر بعد دانا جادوگر سوار ہو کر محافظوں کے معمولی دستے کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے گلی کوچوں میں لوگوں کے زبردست ہجوم اس کے منتظر تھے۔ امرو بھی جادوگر کے بھیس میں ایک جگہ جال ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس نے تہیا کر رکھا تھا کہ جو مال بھی دانا جادوگر لٹائے گا جال پھینک کر سب سمیٹ لوں گا۔ دانا جادوگر نے یہ عیاری کی تھی کہ ایک طلسمی پتلا اپنے خون کا چھینٹا دے کر بنایا تھا اور اسے اپنے تخت کے ایک گوشے میں اشرفیوں کے تھیلے کے محافظ کی حیثیت سے بٹھا دیا تھا۔ یہ پتلا امرو کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ دانا نے اسے حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی امرو نظر آئے جھپٹ کر اس کے کاندھوں پر سوار ہو جائے۔ دانا جادوگر نے مٹھیوں سے اشرفیاں لٹانے کے بجائے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک بوری منتر پڑھ کر آسمان کی طرف اچھال دی۔ بوری بلندی پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور برسات کی بوندوں کی طرح اس میں سے کھنا کھن اشرفیاں برسنے لگیں۔ امرو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ جال پھینک پھینک کر اشرفیاں لوٹنے لگا۔ پہلے تو پتلا ارد گرد کے لوگوں کی اچھل کود کے سبب امرو کو نہ دیکھ پایا تھا، مگر پھر وہ اسے تاڑ گیا۔ امرو کی توجہ پوری جال پھینکنے اور گھسیٹنے ہی پر لگی تھی کہ پتلا اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کے کندھوں پر سوار ہو کر مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے پیروں میں جکڑ لیا۔ امرو سمجھا یہ کوئی آدمی ہے جو مجھ کو بے بس کر کے خود اشرفیاں لوٹنا چاہتا تھا۔ چلا چلا کر دانا جادوگر سے فریاد کرنے لگا، حضور، امرو نے مجھے بالکل کنگال بنا دیا تھا، اب آپ کے حکم کے مطابق اپنا گھاٹا پورا کرنے لگا تو یہ شخص مجھ پر سوار ہو کر میرا حق چھیننا چاہتا ہے۔ دانا جادوگر نے جو پتلے کو اس پر سوار دیکھا تو کہکہا لگا کر بولا، خوب، تو آخر پھنس ہی گئے، یہ سارا جال تمہارے ہی لیے تو بچھایا گیا تھا۔ امرو دل میں سخت شرمندہ ہوا۔ پتلا اسے ہٹکاتا ہوا محل کی طرف لے چلا، جہاں دانا جادوگر نے اس کو رسیوں سے جکڑ کر طلسمی حصار کے اندر قید کر دیا۔ مصور جادوگر کے مشورے پر دانا جادوگر نے اعلان کرا دیا کہ کل شاہی میدان میں سارا شہر اکٹھا ہو، امرو کو سب کے سامنے قتل کیا جائے گا۔ تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے یہ خبر افراسیاب اور ملکہ حیرت کو بھیج دی گئی اور چند ہی گھنٹوں کے اندر پورے طلسم ہوشربا میں امرو کی گرفتاری اور قتل کیے جانوں کی تیاریوں کی خبر پھیل گئی۔ ملکہ مخمور، جسے افراسیاب نے کوڑوں سے پٹوا کر ادھمواں کر دیا تھا، دوا علاج سے اس وقت تک بالکل تندرست ہو چکی تھی۔ بظاہر وہ افراسیاب کی وفاداری کا دم بھرتی تھی، لیکن دل میں اس نے ٹھان لیا تھا کہ اگر اب کبھی امرو سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ کھل کر اس سے اپنے دل کا حال بیان کر دے گی اور وہ جیسا مشورہ دے گا ویسا ہی کرے گی۔ لیکن اب جو اس نے امرو کے بارے میں تشویشناک خبریں سنی تو دنیا اس کی آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ خواہ جان چلی جائے مجھے امرو کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے دن ملکہ حیرت کی جاگیر کے شاہی میدان میں ایک جانب دانا جادوگر، مصور جادوگر اور ملکہ حیرت سرداروں کے جلوں میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سامنے فاصلے پر ایک چبوترے پر امرو بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ ارد گرد جلاد ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے اور ان کے عقب میں محافظوں کی فوج صف بستہ تھی۔ میدان کے دائیں بائیں شہر کے مرد، عورتوں اور بچوں کے ہجوم تھے۔ امرو کے قتل کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ بالآخر ملکہ حیرت نے اپنا رومال ہوا میں لہرا کر جلادوں کو اشارہ کیا۔ بس اسی موقع پر آنن فانن وہ کچھ ہوا جس کی نہ امرو کو توقع تھی نہ تماشا دیکھنے والوں کو۔ ایک بارگی کوئی چیز اوپر سے آ کر امرو پر گری اور جس تیزی کے ساتھ آئی تھی اسی تیزی سے اس کو اپنے ساتھ لے کر آسمان میں گم ہو گئی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب سے پہلے ملکہ حیرت کو اس معاملے کا احساس ہوا۔ وہ تیر کی طرح سیدھی آسمان کو اٹھی اور ناریل اور ترنج مارتی ہوئی اس کا تعاقب کرنے لگی۔ جلد ہی اسے کوئی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا۔ وہ گرنے والی چیز امرو تھی۔ حیرت سمجھی کہ اوپر سے آنے والے نے ڈر کر امرو کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا پیچھا چھوڑ کر وہ فاتحانہ نعرے لگاتی ہوئی میدان میں واپس اتری۔
امرو کو زمین پر پٹکتے ہوئے اس نے ایک سردار کو اشارہ کیا اور اس نے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے امرو کی گردن جدا کر دی۔ یہ دیکھ کر جو لوگ دور تھے خوشی سے تالیاں بجانے، ناچنے اور شور و غل کرنے لگے، لیکن جو قریب تھے ان سب کے چہرے فق ہو گئے۔ امرو کی گردن سے نہ تو خون نکلا نہ اس کی لاش تڑپی، اور یہ سب ہوتا بھی کیسے؟ جس کی گردن اڑائی گئی تھی وہ تو امرو کی شکل کا ایک پتلا تھا۔ ملکہ مخمور جب امرو کو چھڑانے کا فیصلہ کر کے چلی تھی تو اس نے تعقب کرنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے امرو کی شکل کا ماش کے آٹے کا پتلا ساتھ لے لیا تھا۔ اس کا یہ منصوبہ کامیاب رہا۔ ملکہ مخمور امرو کو لیے سیدھی اپنے محل پہنچی۔ اسے معلوم تھا کہ جلد ہی افراسیاب کو اصل حقیقت معلوم ہو جائے گی، لہٰذا اس کے انتقام سے بچنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ فی الحال اپنی خالہ نسترن جادو کے یہاں جا کر پناہ لے۔ اس نے دریائے سحر میں غوطہ لگایا اور خفیہ طلسمی راہ سے اپنی خالہ کے یہاں جا پہنچی۔ اس عرصے میں افراسیاب بھی اپنی نانی ملکہ ماہی زمرد رنگ کے پاس سے واپس آ چکا تھا۔ امرو کے غائب ہونے کی خبر سن کر وہ باغ سیب میں آیا۔ یہ بات ثابت تھی کہ امرو کو لے جانے والا طلسم باطن ہی کا کوئی بڑا جادوگر تھا۔ اس نے کتاب سامری کھول کر حال معلوم کیا تو ساری حقیقت اس پر ظاہر ہو گئی۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ امرو اور مخمور ملکہ نسترن جادوگر کے محل میں ہیں۔ افراسیاب نے ایک کے بعد ایک نامور جادوگر سردار ان تینوں کو پکڑ لانے کے لیے روانہ کیے، لیکن جو پہنچا نسترن اور مخمور نے انہیں خاک و خون میں ملا دیا۔ لیکن افراسیاب کی سلطنت میں رہتے ہوئے آخر وہ کب تک اس کے جادوگروں سے نپٹتی رہتی؟ امرو کے مشورے پر یہی بات انہوں نے بہتر سمجھی کہ یہاں سے نکل کر ملکہ مارخ کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے اپنی شکل کے پتلے محل میں چھوڑے اور چپکے سے اڑن تختے پر بیٹھ کر ملکہ مارخ کی چھاونی کی طرف روانہ ہو گئیں۔ افراسیاب کو یہ خبر ملی تو اس نے سرسر کو حکم دیا کہ تو جا کر غداروں کو اٹھا لا۔ سرسر چلی گئی، لیکن افراسیاب کا دل پھر بھی نہ مانا۔ اس نے طلسم باطن کی ان 5 مشہور کٹنیوں کو طلب کیا جو اپنے مکارانہ کارناموں کے سبب پورے طلسم ہوشربا میں مشہور تھیں۔ ان میں ہوشیار نام کی کٹنی سب کی استاد تھی۔ افراسیاب نے اس کو حکم دیا کہ جس طرح بھی بن پڑے مخمور کو لا کر حاضر کرو۔ اس کے بعد اس نے ملکہ حیرت سے کہا تم اسے ساتھ لے کر اپنی چھاونی میں پہنچو، میں مارخ وغیرہ کی فکر کرتا ہوں۔ ملکہ حیرت اپنی چھاونی میں جا پہنچی۔ وہاں سے ہوشیار کٹنی فقیرنی کے بھیس میں مارخ کے لشکر میں گئی۔ اپنی چرب زبانی سے اس نے ملکہ مارخ کا دل جیت لیا اور باورچن کی حیثیت سے اس کی بارگاہ میں رہنے لگی۔ ایک دن وہ مخمور پر قابو پا کر اسے بھی لے اڑی تھی، مگر امرو کے ہاتھ سے ماری گئی۔ افراسیاب نے یہ خبر سنی تو ایک مشہور جادوگر سردار غربال جادوگر کو بلا کر حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ملکہ حیرت کے پاس جا پہنچے اور مارخ سمیت سارے باغیوں کو گرفتار کر لائے۔ غربال جادوگر زبردست جادوگر تھا۔ اس کے پاس ایک ایسا جادوئی جال تھا کہ جب دشمن پر کوئی جادو کارگر نہ ہوتا تو جال کو ان پر پھینک دیتا اور سارے دشمن خواہ وہ کتنے ہی بڑے جادوگر کیوں نہ ہوں خود بخود جال میں پھنس کر لٹکنے لگتے تھے۔ غربال جادوگر اپنی فوج کے ساتھ اسی شام ملکہ حیرت کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ حیرت نے اس کا شایان شان استقبال کیا، اس کے لشکر کو اپنی چھاونی کے قریب ٹھہرایا، البتہ عیاروں کے ڈر سے اسے مشورہ دیا کہ وہ قریبی پہاڑوں کے کسی غار میں قیام کرے اور ارد گرد سحر کا گھیرا قائم کر دے۔ غربال نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ حیرت نے اس رات غربال جادوگر کے نام سے طبلِ جنگ بجوایا۔ ملکہ مارخ نے یہ آواز سنی تو اس نے بھی اپنے لشکر میں جنگی نکارے بجائے جانے کا حکم دیا۔ دوسرے دن ایک جانب سے غربال اور دوسری جانب سے ملکہ مارخ کی فوجیں میدان میں آ کر ڈٹ گئیں۔ کچھ دیر تک دونوں جانب کے مشہور سردار ایک ایک کر کے آپس میں لڑتے رہے، پھر دونوں فوجیں نعرے لگاتی ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں۔ غربال سب سے الگ تھلگ ایک جگہ اپنا طلسمی جال لیے کھڑا رہا۔ آخر میں جب ملکہ مارخ کی فوج کا پلڑا بھاری ہونے لگا تو نعرہ مار کر اس نے اپنا طلسمی جال آسمان پر اچھال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مارخ سمیت اس کے لشکر کے سارے جادوگر اور سپاہی بے اختیار اپنی اپنی جگہ سے اچھلے، جال نے ان کی گردنیں جکڑ لیں اور وہ سب بے بس ہو کر اس میں لٹکنے لگے۔
اسی میں امرو بھی شامل تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ طلسم ہوش ربا کے قریب ایک دوسرے طلسم نور افشاں کا بادشاہ کوکب روشن ضمیر اپنی شہزادیوں کے ساتھ جادوئی اڑان کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ کوکب اور افراسیاب بچپن میں ہم جماعت تھے، دونوں نے ایک ہی استاد سے جادو سیکھا تھا اور دونوں اپنی اپنی سلطنت کے خود مختار بادشاہ تھے۔ ان کے درمیان دشمنی تو نہ تھی مگر گہرے دوستانہ تعلقات بھی نہ تھے۔ افراسیاب مغرور تھا، خود کو بڑا سمجھتا تھا اور کوکب اس کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ جو شہزادیاں اڑان کا مقابلہ کر رہی تھیں ان میں کچھ تو 3 کوس اوپر اڑ کر رہ گئیں، کچھ 5 کوس کے قریب اوپر جا کر پہنچیں، لیکن کوکب کی بیٹی شہزادی برراں شمشیر زن جو اڑی تو تارا بن گئی، دوسرا کوئی اس کی ہوا کو بھی نہ پا سکا۔ اسی موقع پر اس کی نظر اس میدان پر جا پڑی جہاں ملکہ مارخ اور غربال جادوگر کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور اس وقت ملکہ مارخ سمیت اس کی ساری فوج طلسمی جال میں پھنسی لٹک رہی تھی۔ ایسا تماشا اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ڈبکی مار کر سیدھی اس جال کے اوپر جا پہنچی۔ اتفاق سے اس کی نظر امرو پر پڑی۔ اس شکل و صورت کا عجیب سا آدمی اس کے لیے ایک عجوبہ تھا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ اس عجوبے کو لے جا کر اپنے والد کو دکھانا چاہیے۔ بس یہ سوچتے ہی جھپٹا مار کر اس نے امرو کو دبوچا اور لے اڑی۔ وہ ایک خود مختار شہنشاہ طلسم کی بیٹی تھی۔ غربال کا طلسمی جال اس پر کچھ اثر نہ کر سکا۔ برراں امرو کو لے کر اڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس جا پہنچی۔ امرو بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے ہوشیار کیا اور اپنے باپ سے پوچھنے لگی، ابا حضور یہ کون سی مخلوق ہے؟ امرو بول پڑا، میں ایک پردیسی ہوں۔ افراسیاب مجھ سے خراج مانگتا تھا، نہ دے سکا تو جال میں باندھ کر ٹانگ دیا۔ اب یا تو اس کے نام کوئی سفارشی خط لکھ دو یا اتنا روپیہ دے دو کہ میں لے جا کر اس کا منہ بھر دوں اور جان چھڑاؤں۔ کوکب نے پوچھا، تجھے کوئی ہنر بھی آتا ہے؟ امرو نے جواب دیا، میں خاندانی گویاں ہوں، ناچنا گانا آتا ہے۔ کوکب نے یہ سن کر کچھ غور کیا اور حکم دیا کہ طلسمی کتاب لائی جائے کہ حقیقت اس کی معلوم کروں۔ یہ کتاب سامری قسم کی چیز تھی۔ کتاب میں اس نے دیکھا تو لکھا تھا، یہ امرو عیار ہے، افراسیاب کا خطرناک دشمن ہے۔ طلسم ہوشربا کے خاتمے کے دن آن پہنچے ہیں۔ طلسم نور افشاں کے بادشاہ کا مرتبہ بلند ہوگا۔